ادنا سے ادنا مسلمان بھی نبی کی ذات پر اگر کوئی حملہ اور ہو تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ طیش میں آ جاتا ہے، وہ مقابلے پر اتر جاتا ہے، وہ دفاع میں اتر آتا ہے۔ چاہے اس کو روڈ بلاک کرنا پڑے تو روڈ بلاک کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ شہر بند کرنا پڑے تو شہر کو بند کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، چاہے اس کو جیسی قربانی دینی پڑے وہ ویسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دیں، مال دینے کی ضرورت پڑے تو مال دیں، اولاد دینے کی ضرورت پڑے تو اولاد دیں، سب کچھ دیں، مگر ختم نبوت کی حفاظت کریں، ہمارے نبی کی ذات پر کوئی حملہ اور نہ ہو، ہمارے نبی کے ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی حملہ اور نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر کلامنا۔ قابل قدر معزز و مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارے درمیان میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ کالی کملی والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، شخصیت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت آپ پر مکمل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا، کوئی رسول اس کائنات میں نہیں آئے گا۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، یہ اس کائنات میں رہنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ خود ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے، اور آج تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں ان سب کا یہی عقیدہ ہے، اور آج بھی اس زمانے میں بھی اس کائنات میں رہنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس روئے زمین پر نہیں آیا، نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ پہلے آیا تھا نہ اب آیا ہے نہ آئندہ آئے گا، یہ عقیدہ ہے۔ اور اس وقت بھی تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آ سکتا، چاہے مسلمانوں کے درمیان میں جتنے بھی فرقے رہتے ہوں، ان فرقوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ہر فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی اس روئے زمین پر ہمارے نبی کے بعد نہیں آ سکتا ہے، چاہے وہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے ہوں، دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی اس کائنات میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہاں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، آیا ہے، آ رہا ہے یا آئے گا، جس کا عقیدہ یہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی نگاہ میں بھی مسلمان نہیں، وہ اللہ اس کے نبی کی نگاہ میں بھی مسلمان نہیں۔ ختم نبوت پر میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر چند دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلے میں نے قرآن سے دلیل پیش کی اور احادیث پڑھ کے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی کا اعلان ہو گیا، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو منقطع کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے واضح طور پر بات آ گئی کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی مان لے، کسی کو نبی تسلیم کر لے، تو وہ بے ایمان ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، بدترین خلائق ہے، واجب القتل ہے۔ البتہ قتل کی سزا جو جاری ہوگی وہ حکومت کی جانب سے صادر ہوگی، وہ حکومت کی جانب سے نافذ ہوگی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ بیان کی، اور کئی بخاری کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بے ایمان، جو زندیق ہے، جو ختم نبوت کا قائل نہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو بھی نبی ماننے والا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں سے اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ ختم نبوت یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اسی کے گرد سارے دینی اعمال، سارے اسلامی اعمال اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر اسلام سے، اگر کلمے سے ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو کلمہ بے جان ہو کر رہ جائے گا۔ اگر دین سے، اسلام سے، کلمے سے ختم نبوت کے عقیدے کو نکال دیا جائے تو ہمارا دین ایسا ہے، ایسا ہو کر رہ جائے گا جیسے وہ بدن جس کی شہ رگ کاٹ دی گئی ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ بدن کے اندر دھڑکنے والے دل کی طرح سے ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بدن میں رہنے والی روح کی طرح ہے۔ اگر ختم نبوت نہیں ہے تو پھر اسلام بے اسلام ہے، دین بے دین ہے، اس کی کوئی ویلیو اور کوئی مقام نہیں رہ جاتا۔ اور ختم نبوت پر 100 آیتیں اور 200 احادیث تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، جس میں واضح طور پر، کھلے طور پر بتا دیا گیا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جس میں واضح طور پر بتا دیا گیا۔ جب قرآن کی آیتوں سے پتا چلا اور احادیث کے بڑے ذخیرے سے پتا چلا کہ ہمارے نبی کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی جان لینا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری ہیں، کہ کسی اور نبی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو آوازیں نبوت کی اٹھے، جو دعوے نبوت کی طرف منسوب ہوں، وہ جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، وہ باطل ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر ختم نبوت کے تعلق سے فکر مند ہو جانا چاہیے، متحرک ہو جانا چاہیے۔ ختم نبوت پر حملہ کرنے والا ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کرنے والا ہے، ختم نبوت میں دخل اندازی کرنے والا ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کرنے والا ہے، ختم نبوت پر حملہ کرنے والا وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور پورے طور پر متحرک ہو جانا چاہیے۔ نبی کی ذات پر اگر کوئی حملہ آور ہو تو بتاؤ، اگر کوئی حملہ کرے تو کیا کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ چاہے وہ مسلمان ادنا سے ادنا ہو، جاہل سے جاہل ہو،
ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، ادنا سے ادنا مسلمان بھی نبی کی ذات پر اگر کوئی حملہ اور ہو تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ طیش میں آ جاتا ہے، وہ مقابلے پر اتر جاتا ہے، وہ دفاع میں اتر آتا ہے۔ چاہے اس کو روڈ بلاک کرنا پڑے تو روڈ بلاک کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ شہر بند کرنا پڑے تو شہر کو بند کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، چاہے اس کو جیسی قربانی دینی پڑے وہ ویسی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، تم میں سے اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی میرے نبی کے بعد کسی اور کو، کسی نئے کو نبی تسلیم کر لے، من یرتد منکم عن دینہ، نبی تسلیم کر لے تو پھر فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ایسی قوم کو لائیں گے، اللہ ایسی قوم کو لائیں گے، ایسے افراد کو لائیں گے، ایسے مسلمانوں کو لائیں گے، یحبہم، اللہ جن سے پیار کرتے ہوں گے، جن سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یہ قوم ایسی ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان میں نرم عاجز بن کر چلے گی، مسلمانوں کے درمیان میں نرمی کا معاملہ اختیار کرے گی، سر اٹھا کر گھمنڈ سے فخر سے نہیں چلیں گے، عزت علی الکافرین، چوتھی بات بیان فرمائی، اور ایسی قوم اللہ لائیں گے جو قوم کافروں کا مقابلے میں سخت ہوگی، بلند ہوگی، عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسی قوم لائیں گے جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی، جہاد اپنے مال سے جہاد کرے گی، جہاد اپنی زبان سے جہاد کرے گی، اپنے قلم سے جہاد کرے گی، جس کو طاقت ہوگی، پاور ہوگا، قوت ہوگی تو اپنی قوت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر وہ قوم دشمنوں کا مقابلہ کرے گی، یعنی مرتدین کا مقابلہ کرے گی۔ ہمارے نبی کے مقابل میں کسی اور کو نبی ماننے والے اگر پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا مقابلہ کرے گی، جاہدون فی سبیل اللہ۔ اور چھٹی صفت بیان فرمائی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ ایسی قوم لائیں گے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ جب یہ قرآن پاک کی آیتیں اللہ نے اتاری، جب قرآن نازل ہوا تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے، ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے نبی کے بعد بھی امت کسی کو نبی مان لے گی۔ صحابہ کے تصورات میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی اور کھڑا ہوگا، لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اس کو نبی تسلیم کر لیں گے، سوچ نہیں سکتے تھے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دے دی تھی، انہو، بے شک، سیأتی فی امتی، میری امت کے اندر 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں کا ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور فرمایا سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد اس کائنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ بشارت دے دی تھی۔ یہ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے خواب کے اندر میرے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن رکھے گئے جو مجھے گراں گزرے، بوجھل محسوس ہوئے، مجھے ناپسند ہوئے، مجھے وحی کی گئی کہ پھونک ماروں، تو میں نے ان کو پھونکا تو میرے دونوں ہاتھوں میں سے وہ اڑ گئے۔ پھر نبی نے فرمایا میں نے اس سے تعبیر پکڑی ہے کہ دونوں کنگنوں سے میں نے تعبیر لی کہ 2 کذاب پیدا ہوں گے، ایک کذاب صنعاء نامی شہر میں پیدا ہوگا، یہ کذاب یمامہ میں پیدا ہوگا، صنعاء شہر کے اندر اسود انسی پیدا ہوگا، اور یمامہ میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوگا۔ نبی کے زمانے میں یہ جھوٹے پیدا ہوئے، یہ جھوٹے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نبی کی خدمت میں آیا اور بڑے لشکر کو، قافلے کو لے کر آیا،
اپنی قوم کے ساتھ آیا اور آ کر عرض کیا ہمارے نبی کے پاس میں، یا رسول اللہ میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، مگر ایک بات کا وعدہ کرو۔ اس نے ایک بات کا وعدہ لیا اور کہا کہ تم میرے بعد اس امر کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے پوچھا اس امر کو یعنی نبوت کو میرے سپرد کر دو، اس کا وعدہ کر لو، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی، اٹھ کر مسیلمہ کذاب کے قریب تشریف لائے، اس کے قوم کے پاس آئے، کھڑے ہو گئے، اور ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا مسیلمہ سے، مسیلمہ اگر تو اس چھڑی کو بھی مانگے گا تو میں یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا مسیلمہ مجھے معلوم ہے کہ تو اس بات سے باز نہیں آئے گا، میں جانتا ہوں وہ معاملے کو۔ اس سے مراد احادیث میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد تو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر میری امت کے افراد تجھے قتل بھی کریں گے۔ نبی نے اپنے زمانے میں بشارت دے دی تھی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے چلے جانے کے بعد میں ایک صحابی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک خط لکھ کر ان کو قاصد بنا کر بھیجا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو مسیلمہ نے حضرت حبیب سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ سن کر وہ طیش میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور پھر دوسرا سوال کیا اے حبیب کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے جواب دیا مجھے یہ بات سنائی نہیں دے رہی۔ کیا جواب دیا؟ مجھے یہ بات سنائی نہیں دے رہی۔ پھر اس نے ایک اور بار کہا تو انہوں نے کہا مجھے یہ بات سنائی نہیں دے رہی۔ کئی بار کہا تو انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ مجھے یہ بات سنائی نہیں دے رہی ہے۔ پھر مسیلمہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ حبیب کا ایک عضو کاٹ دو، تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بات سنائی نہیں دے رہی ہے۔ پھر ایک اور ہاتھ کاٹا گیا، پھر یہی سوال یہی جواب، پھر پیر کاٹا گیا، پھر یہی سوال یہی جواب، پھر ایک اور پیر کاٹا گیا، یہی سوال یہی جواب، ایک ایک عضو کاٹتا گیا، سوال کرتا گیا۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کا یہی جواب ہوتا تھا قربان جائے ہزار جانے ان پر، انہوں نے کسی بھی صورت میں اس کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کیا، ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، یہاں تک کہ اس بدبخت نے، اس کذاب نے، اس بدترین شخصیت مسیلمہ نے ان کی جان لے لی، ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے اپنے شہید ہونے کو گوارا کیا، شہادت کو قبول کر لیا، مگر انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس عقیدے پر جمے رہے، ختم نبوت کے عقیدے پر جمے رہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، کسی کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، یہ عقیدہ اسلام کا ہے۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے سے اسلام سے ہٹایا جائے تو اسلام بے جان ہے، اسلام بے دل ہے، تو اپنے سینے سے لگا لینے کا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام سے روگردانی کریں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی اور کو نبی تسلیم کر لے؟ سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے چلے جانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کی خبر پہنچی، اس کا واقعہ معلوم ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاج ختم نبوت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟
कैसे खामोश रह सकते थे? उनको ये मालूम हुआ कि मुसैलमा ने नबूवत का दावा कर लिया है और नज्द और यमामा के 2 इलाके उस पर ईमान ले आए हैं, यानी वो 2 इलाके वालों ने उसको नबी मान लिया है। ये बात मालूम हुई तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तैश में आए और सहाबा से फरमाया रवाना हो जाओ, उसका किला खमा करना है। तो सहाबा रवाना हुए। लिखा है, रिवायतों में आया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत इकरमा बिन अबी जहल, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को एक लश्कर के साथ रवाना किया। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकस्त हुई। दूसरा लश्कर हजरत शुरहबील रज़ी अल्लाह अन्हु का रवाना किया, शिकस्त हुई। फिर तीसरा लश्कर रवाना करने की जरूरत पड़ी, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमांडर बनाया। फिर उनकी मातहती में लश्कर रवाना किया। इरशाद फरमाते थे मदीने के अंदर, सहाबा यमामा का रुख करो, यमामा का रुख करो, कोई मर्द मदीने में बाकी ना रहे जो यमामा ना जाए। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो जाओ, चाहे जंगल के दरिंदे अबू बकर की लाश को लौट कर खींच कर ले जाए। इतनी अहमियत दी, इतनी फौकियत दी और सहाबा पर जोर डालकर निकाला, सिर्फ इस बात के लिए कि खत्म नबूवत की हिफाजत हो, इस बात के लिए कि हमारे नबी के बाद कोई नया नबी खड़ा ना हो, हमारे नबी के बाद कोई और मुद्दई नबूवत बाकी ना रहे। सिर्फ इसके लिए रिवायतों में आया 13,000 सहाबा रवाना हुए। 13,000 सहाबा रवाना हुए। 13,000 के मुकाबले में वो 70,000 का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब का था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग के मैदान में डट कर मुकाबला किया। मुकाबला करते करते शिकस्त दी, उसको नाकाम किया, बेमुराद किया, खाइब किया, खासिर किया। फिर वो हार कर एक बड़े बाग के अंदर छुप गया। खिला नुमा एक बाग था, उस बाग के अंदर वो छुप गया, किले को बंद कर लिया। हदीक़तुर रहमान उस बाग का नाम। मगर उसके अंदर वो जंग हुई है, वो इस तरह की खतरनाक लड़ाई हुई कि मुसलमान हजारों की तादाद में शहीद हुए, कई बड़ी तादाद में शहीद हुए, यहां तक कि उस बाग का नाम ही पड़ गया हदीक़तुल मौत, मौत का बाग। पहले नाम था हदीक़तुर रहमान, रहमान का बाग। बाद में जंग के बाद में उसका नाम ही ये पड़ गया हदीक़तुल मौत। ऐसी भयानक जंग हुई, किले में महसूर हो गया, उसके लश्करी उसके पास, सब महफूज, सहाबा बाहर, सहाबा मुंतजिर थे उसके मुकाबले के लिए। यहां तक कि आया है कि एक सहाबी खड़े हुए और सहाबा से, अपने साथियों से फरमाया, उस जंग के अंदर सिर्फ सहाबा नहीं, सहाबा भी थे, ताबईन भी थे, और उस जंग के अंदर बदर के सहाबा थे, उहुद के सहाबा थे, खंदक के, हुनैन के, तमाम जंगों के जो सहाबा हैं वो भी थे। और खास तौर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी थी, मशवरा दिया था कि बदर के जो सहाबा हैं उनको रवाना किया जाए। तो बदर के बड़े बड़े सहाबा को शरीक किया गया था। एक सहाबी खड़े हुए और फरमाया कि ये किले का दरवाजा बंद है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे उठाकर उसके अंदर डाल दो, उसके अंदर फेंक दो, मैं जाऊंगा, जाकर वो किले का दरवाजा खोलूंगा। हजारों का दुश्मनों का लश्कर मौजूद था। किले की फसील पर, दीवार पर चढ़कर ऊपर खड़े हो गए। वो सहाबी रसूल उस दीवार की फसील पर खड़े होकर ऊपर खड़े हो गए। देखते हैं हजारों का दुश्मनों का लश्कर मौजूद है। इसके बावजूद भी हजारों के दुश्मनों के लश्कर में जो खत्म नबूवत का मुनकिर था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके मानने वालों के दरमियान में छलांग लगा दी। ऐसा मुजाहिद बहादुर शुजा कूद गए, कूद कर हजारों काफिरों का मुकाबला करते हैं, लड़ते लड़ते यहां तक की रिवायतों में आया है कि उनके बदन के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं थी जो शमशीर के जख्मों से जख्मी ना हो गई हो। हर बदन का हर हिस्सा जख्मी हो चुका था। मगर इसी हालत में उन्होंने काफिरों का, मुर्तदों का मुकाबला करते हुए उस किले के दरवाजे को खोल लिया। फिर सहाबा ने घुसकर वो मुकाबला किया है, वो लड़ाई की है कि एक साल लड़ाई थी।
بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی جنگ ہوئی جس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ، 1200 مسلمان شہید ہوئے. اور اس سے پہلے کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بدر، خندق، حنین، جتنی بھی جنگیں ہوئے ہیں، ان ساری جنگوں کے اندر 250 پر 9، 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں. صرف اس ایک جنگ کے اندر، یہ جو جنگ یمامہ ہوئی اور ختم نبوت کے منکر کے مقابلے میں ہوئی، صرف ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کے نزدیک ختم نبوت کا عقیدہ بہت بڑا عقیدہ، سب سے بڑا عقیدہ، اور ختم نبوت کی حفاظت ان کے نزدیک اتنی اہم تھی کہ انہوں نے 1200 جانوں کو یہ گوارا کیا، مگر ختم نبوت پر حملہ ہو یہ گوارا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے اطراف میں دین کے، اسلام کے ساری چیزیں گھومتی ہیں. اگر ختم نبوت نہیں ہے تو دین کے کسی شعبے کی ضرورت نہیں. ختم نبوت نہیں ہے تو گویا کہ دین کا، اسلام کا دل نہیں ہے. ختم نبوت اگر نہیں ہے تو گویا کہ بدن کے اندر سے روح نکال دی گئی ہو تو بدن کی کوئی حیثیت نہیں. ختم نبوت نہیں تو دین و اسلام کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. اس لیے ختم نبوت کا ماننا بھی ضروری اور حفاظت بھی ضروری ہے. قرآن پاک کے اندر یہ جو آیتیں بیان فرمائی اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے جب کوئی مرتد ہوگا، دین کو، اسلام کو چھوڑ کر پھر جائے گا، پھر نبی کے مقابلے میں کسی اور کو نبی مان لے گا، فسوف یأتی اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے. ان کے 6 صفات بیان فرمائے. کتنے صفات؟ 6 صفات. ایسی قوم کو لائیں گے، یحبہم، جس قوم سے اللہ محبت کرتے ہوں گے. نمبر 1. ویحبونہ، اور یہ ایسی قوم ہوگی. کون سی قوم؟ جو مرتدین کا مقابلہ کرنے والی. کون سی قوم؟ جو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والی. کون سی قوم؟ وہ قوم جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہونے والی. کون سی قوم؟ وہ قوم جو شکیل بن حنیف کے خلاف کام کرنے والی. کون سی قوم؟ جو احمد عیسیٰ کے خلاف کام کرنے والی. کون سی قوم؟ جو کوئی بھی اس کائنات میں، اس روئے زمین پر ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانے، اس کی نبوت کا پرچار کرے تو اس کا مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والی، اس کا مقابلہ کرنے والی وہ قوم. اس قوم کی صفت یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی. پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت کریں گے. دوسری صفت یہ کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. یحبہم ویحبونہ. اور تیسری صفت بیان فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین. یہ قوم ایسی ہوگی جو مسلمانوں کے درمیان میں بڑی عاجزی کے ساتھ معاملہ اختیار کرنے والی، عاجزی کرنے والی قوم ہوگی. عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے باعزت، بڑے سخت، بڑے عالی شان والے ہوں گے. یحبہم، اللہ محبت کریں گے. ویحبونہ، اللہ سے یہ محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان میں بڑے عاجز ہوں گے. اور چوتھی چیز، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے عالی شان ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، 5ویں صفت بیان فرمائی، یجاہدون فی سبیل اللہ. یہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوگی. اللہ کے راستے سے مراد صرف جا کر کافروں سے لڑنا مراد نہیں ہے، کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے والی. اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے مقابلہ کرے. کسی کے پاس زبان ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، زبان کے بول سے مقابلہ کرے. کسی کے پاس قلم ہے، صاحب قلم ہے، لکھ سکتا ہے تو لکھنے کے ذریعے سے مقابلہ کریں. اگر یہ بھی نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر اپنا مال قربان کرنے والے، اپنی جائیداد قربان کرنے والے، ختم نبوت کی حفاظت کے خاطر جو لگا سکتے ہو لگائیں، وہ صفت ان کی ہوگی. اللہ جن سے محبت کریں گے یہ اللہ سے محبت کریں گے. مسلمانوں میں عاجزی کرنے والے اور کافروں کے مقابلے میں بڑے تندخو، بڑے سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور چھٹی صفت بیان فرمائی، ولا يخافون لومۃ لائم. ایسی قوم کی چھٹی صفت یہ ہے
کہ یہ دنیا کی کسی ملامت کرنے والے سے ڈریں گے نہیں, خوف نہیں کھائیں گے, بغیر ڈرے کے نڈر بن کر وہ کافروں کا مقابلہ کریں گے. یعنی ختم نبوت پر اگر آنچ آئے گی تو اس کا مقابلہ کریں گے, مرتدین کا مقابلہ کریں گے. تو اس کے پہلے مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. کون بنے؟ اس یمامہ کی جنگ میں مقابلہ کرنے والے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. صحابہ فرماتے ہیں, صحابہ کا قول, صحابہ فرماتے ہیں اگر ہم حضرت ابوبکر کو جنگ یمامہ سے نہ روکتے تو ابوبکر خلیفہ ہونے کے باوجود بھی, مسلمانوں کے امیر ہونے کے باوجود وہ جنگ یمامہ کے لیے نکل پڑتے. ہم نے روکا تو روکے, حضرت علی نے روکا تو روکے, اگر نہ روکتے تو امیر ہونے کے باوجود, امیر المؤمنین ہونے کے باوجود وہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے نکل پڑتے. تو معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اس وقت میں جو جنگ یمامہ میں شریک ہوئے یہ صحابہ اس آیت کے اولین مصداق, اس خوشخبری کے اولین مصداق ہیں. دوسری بات, یہ جو آیت اللہ نازل فرمائی پہلے نازل فرمائی تھی, پہلے اس وقت میں جس وقت کوئی مدعی نبوت نہیں تھا, مسیلمہ کذاب نہیں اور اسود انسی نہیں, غلام احمد قادیانی تو دور کی بات, وہ تو ابیا گدھا, اور احمد عیسیٰ نہیں, شکیل بن حنیف نہیں, اور کوئی نہیں. اس وقت میں آیت نازل ہوئی تو معلوم کیا ہوا اس آیت کے اولین مصداق جب حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں, جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بنے ہیں, تو آج کے اس زمانے میں بھی اللہ جانتا تھا کہ قیامت تک کئی سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے. اس لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی قیامت تک جب بھی کوئی بھی سر اٹھائے گا, کوئی بھی وعدہ کرے گا نبوت کا, کوئی بھی وعدہ کرے گا رسالت کا, اس وقت کے مسلمان حرکت میں آئے, طیش میں آئے, اپنی صلاحیت کو استعمال میں لا کر کھڑے ہو کر جو بھی مدعی نبوت ہوگا اس کا مقابلہ کریں. آج کے اس زمانے میں اگر غلام احمد قادیانی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنے والے بھی قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوں گے. آج کے اس زمانے میں احمد عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہونے والے بھی اس آیت کے مصداق ہیں. اسی طرح شکیل بن حنیف کے جو ماننے والے ہیں اس کے خلاف, شکیل بن حنیف کے خلاف اگر میں کھڑا ہوتا ہوں, اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں, دنیا کے کوئی بھی مسلمان کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج جو بھی ختم نبوت کا مدعی ہے اس کے مقابلے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں, اپنے قلم کو استعمال میں لائیں, اپنی زبان کو استعمال میں لائیں, اپنی استعداد کو استعمال میں لائیں, اپنے علم کو استعمال میں لائیں, اپنے مال کو استعمال میں لائیں, اپنے سب کچھ کو استعمال میں لائیں. جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دیں, مال دینے کی ضرورت پڑے تو مال دیں, اولاد دینے کی ضرورت پڑے تو اولاد دیں, سب کچھ دیں, مگر ختم نبوت کی حفاظت کریں. ہمارے نبی کی ذات پر کوئی حملہ اور نہ ہو, ہمارے نبی کے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی حملہ اور نہ ہو سکے. اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے لوگ ختم نبوت پر مسلسل حملہ اور ہو رہے ہیں. ان میں سے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی ہمارے نبی کے پرتو ہونے کا, ہمارے نبی کے پرتو ہونے کا, گویا کہ جراکس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. خود نئی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا, مگر انہی کی نبوت کو لے کر آیا ہوں نئے انداز میں پیش کرنے کے لیے. اس طرح کے لوگ دعوے کرتے ہیں, تو کسی بھی صورت میں ہو ان کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. دین آج کل کے نوجوان انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں, یوٹیوب سے سیکھتے ہیں, فیس بک کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. کوئی بھی چینل چلا دیا, کوئی بھی قرآن سکھا رہا ہے, کوئی بھی ترجمہ بتا رہا ہے, کوئی بھی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی بھی حدیث بیان کر رہا ہے, اس سے باتیں سننے لگ جاتے ہیں اور ویڈیو چلاتے ہیں. اس ویڈیو کے درمیان میں ایڈ دیے جاتے ہیں, اس ایڈ میں آ کر کوئی دینی بات بیان کرتا ہے, اپنی زبان میں میٹھے انداز میں, شیرینی انداز میں بات بیان کرتا ہے. تو آج کا بھولا بھالا مسلمان, آج کا نوجوان اس کی چوڑی چکنی باتوں میں آ کر مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے.
اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے مگر پتہ تک نہیں لگتا، شعور تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا، نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، رات میں آدمی مسلمان ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر بن چکا ہوگا۔ صبح میں کوئی آدمی مسلمان ہوگا مگر رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اسی طرح کہ موبائل کا استعمال کرے گا، دیکھے گا کوئی کسی کی بات سمجھ میں آ گئی، کسی کی بات اس کے بھیجے میں اس کے دماغ میں گھس گئی تو کسی کو مان لیا، کسی کو فالو کر لیا، کسی کا پیروکار بن گیا، کسی کو نبی مان لیا، اس کے ختم نبوت کے عقیدے میں درار پڑ گئی تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا، شعور تک نہیں ہے، اپنے آپ کو عبداللہ کہتا ہے، وسیم کہتا ہے، ستار کہتا ہے، مسلمان شمار کرتا ہے، حقیقت میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، مرتد ہو چکا، ایکس مسلم بن چکا، واجب القتل بن چکا، ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے مگر معلوم نہیں کیوں، علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اس لیے مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، دین سیکھیں، ایمان سیکھیں، علماء سے سیکھیں اور اپنے ائمہ سے سیکھیں، مکاتب سے سیکھیں، مدارس سے سیکھیں، مستند افراد سے سیکھیں، ڈاکٹروں سے علم نہ سیکھیں اور جو انجینئرز لوگ ہیں ان سے علم نہ سیکھیں، داڑھی منڈا آ کر بیان کرتا ہے اس سے علم نہ سیکھیں۔ بعض لوگ ایسے بھی دھوکے باز ہیں، ایسے بھی غدار ہیں جو داڑھی چھوڑ کر آئیں گے، ٹوپی لگا کے آئیں گے، جھبا شریف پہن کے آئیں گے، تبلیغی افراد کی ہولیاں اپنا کر آئیں گے، آپ دیکھ کر متحیر ہو جائیں گے، زبان سے تعجب میں پڑ جائیں گے، آپ کو دھوکہ لگے گا، اس سے دین نہ سیکھیں، تحقیق کریں کیا اس کی یہ بات قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے یا ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے۔ اگر بات نئی نویلی معلوم ہو فوراً تحقیق میں اتر جائیں۔ اگر آپ قرآن نہیں دے سکتے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، حدیث چھان نہیں سکتے، صلاحیت نہیں، ائمہ سے رابطہ کریں، آپ کے سامنے ائمہ موجود ہے، علماء موجود ہیں، دین کے جاننے والے ماہرین موجود، ان سے رابطہ کریں۔ ہر کسی کی بات کو سن لینا، اسی کی آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل جانا، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دین اتنا سستا نہیں کہ بغیر تحقیق کے ہر کسی کی بات کو مان لیا جائے۔ تو اس کے لیے دین کے تعلق سے فکر مند ہو اور اپنے عقائد کی مین پوائنٹ، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ عقائد کے بعد نمبر آتا ہے اعمال کا، اعمال کی حفاظت کریں۔ اگر عقائد ٹھیک ہوں گے اعمال قبول ہوں گے، اگر عقائد بگڑ گئے تو پھر ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ابھی ماضی قریب میں ریاض احمد گوہر شاہی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمان بھولے بھالے الو کے پٹھے اس کے فالوور بن گئے، اس کو ماننے والے ہو گئے۔ اس نے ان کی اپنی باتوں میں پھسلاتے یہاں تک لے کر گیا کہ اس نے اعلان کر دیا نماز بھی معاف کرا دیا تو بات قبول۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا میں ہی خدا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، یہاں تک ہم نے دیکھا ویڈیوز کے اندر اپنے آپ کو رب الارباب کہا اس نے کہ میں ہی تمام خداؤں کا رب ہوں، رب کا بھی رب میں ہوں، یہ تک دعویٰ کر دیا۔ اور شراب کو حلال کر دیا، نشہ اور چیزوں کو حلال کر دیا، اور مسلمان ہیں کہ کئی سارے اس کے ماننے والے ہو گئے۔ آج بھی یوٹیوب کے اندر اگر جا کر دیکھیں تو اس کا ویڈیو لگا ہوتا ہے، 50 60 ہزار لوگ اس کو دیکھنے والے، اور نیچے کمنٹس میں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ انگریزی کے اندر اس کی تائید کرتے ہیں مسلمان۔ خون کھول جاتا ہے۔ ایک مدعی اچھا آج کل یونس گوہر شاہی، اسی کا ایک خلیفہ، اسی کا ایک مرید، اس کا چیلا فیان، اس سے جو سیکھا اسی کی باتوں کو پھیلا رہا ہے۔ یونس گوہر پہلے تھا اس کا باپ ریاض احمد گوہر شاہی، اب اس کا خلیفہ یونس گوہر شاہی۔ یونس گوہر شاہی ریاض احمد گوہر شاہی کے عقائد کو پھیلا رہا ہے، اس کے نظریات کو باتوں کو پھیلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں، عقائد کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ ویڈیو چلاتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو دینی بیان کا سنتے ہیں یا کوئی اسلامی سنتے ہیں تو اس کے شروع میں ایک ویڈیو آتا ہے،
تو اس کے سائڈ میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، پسند آئے تو سن لو ورنہ چھوڑ دو. ایڈ لگایا جاتا ہے تو اس کو ایڈ کو رد کر سکتے ہیں، دباتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر معمولی ہمارا بیان جو ہم چلانا چاہتے ہیں وہ چل جاتا ہے. مگر کچھ سیکنڈوں کا ایسا بھی آتا ہے کہ اسے ہٹا ہی نہیں سکتے، پورا ہی سننا پڑتا ہے. اس کے وہ ایڈ کے طور پر لگا کر بھی اپنی باتوں کو چلا رہے ہیں، اپنے عقائد کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین جو ہم سیکھتے ہیں، عقائد ہم جو سیکھتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے نہ سیکھیں، اور بلکہ ائمہ کے ذریعے سے سیکھیں، علماء کے ذریعے سے سیکھیں، جو دین کے ماہرین ہیں ان سے سیکھنے کی فکر کریں. ہر کسی سے نہ سیکھیں، ہر کسی کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ختم نبوت پر ہم سب کو اپنے جانوں کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مالوں کو، استعدادوں کو، صلاحیتوں کو، سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.